مقبوضہ کشمیر میں اندرابی اور گیلانی خاندان نے آزادی کے لیے دیپ سے دیپ جلائے۔ ان کی جدوجہد تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی ان دونوں خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا ننہال اندرابی اور ددھیال گیلانی خاندان ہے۔ آئیے آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی سے کرواتے ہیں، جو پاکستان میں کشمیر یوتھ الائنس کے نام سے فورم چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کے حوالے سے، یہ ایک بڑا ڈائیورس سوال ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے، بہت عرصہ پہلے کی اگر بات کرتے ہیں، ایک دور تھا جب ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر شاید یہ والیٹیلیٹی نہیں تھی، یہ جس طرح کی آج کل ریسٹرکشنز ہیں وہ سب کچھ نہیں تھا وہاں پر، لیکن ایک اوپن ایئر پریزن کی جو ایک کیفیت ہے وہ ہمیشہ سے وہاں پر موجود تھی۔ جو آج ہمارے پاس بزرگان یہاں موجود ہیں، وہیں کل کے نوجوان بھی تھے۔ وہ جو وہاں کل کے نوجوان تھے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ویسا ہی آج ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک تحریک، ایک جدوجہد جو وہاں پر شروع ہونی تھی، اس کو وہاں پہ شروع کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر اپنے جوبن پر ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت قائدین تو قید ہیں، لیکن جو وہاں کا اس وقت کا نوجوان ہے، اس کے ذہنوں میں وہ آزادی کا مطلب کیا ہے، وہ سارا کا سارا بالکل بدرجاتم موجود ہے۔ تو جو آج کا نوجوان وہاں پر ہے، وہ آج کا نوجوان فقط ایک ہی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور وہ سوچ ہے ہندوستان سے آزادی کی سوچ۔ وہ یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، یا نہیں دیکھتا کہ اس سے روزگار کے کتنے مواقع ملتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹس کتنے بن رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہندوستان وہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان نے تو آلریڈی کشمیریوں کو یہ آفر دے چکا تھا کہ ہم آپ کو روڈز میڈ آف گولڈ، یعنی سڑکیں تک سونے کی بنا کے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کا نوجوان ایک ہاتھ میں بستہ، ایک ہاتھ میں پتھر، ہندوستان سے آزادی لیے، ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تعلیم کے مواقع کیا ہیں اور نوجوانوں کے لیے جابس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بھارت نے وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہندوستان نے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ برٹش انڈیا کے ٹائم پر ہی بہت حد تک تعلیمی ادارے موجود تھے، اور ابھی بھی اس وقت جب وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو یونیورسٹی بھی موجود ہے، وہاں پہ کالجز بھی موجود ہیں، سکولز بھی موجود ہیں، اور وہاں کا لٹریسی ریٹ ابھی بھی 70% پلس پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پر جو جابس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ادارے بھی ہیں جہاں پہ عام کشمیری نوجوان کو جاب مل جاتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے بدقسمتی سے کہ اب جب وہاں کے حالات بن چکے ہیں، وہاں پہ بہت سارے نوجوان مقبوضہ جموں و کشمیر سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ یہ مذاق دیکھیے کہ بھارت یا ہندوستان کہتا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے نوجوان ہندوستان میں آ کے جابس لے سکتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ انہیں وہاں پہ کبھی پریفر نہیں کیا جاتا، اور جب اگر انہیں پریفر کیا بھی جاتا ہے تو ان کے ساتھ وہ تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان وہاں سے نوکریوں کو چھوڑ کے واپس مقبوضہ جموں و کشمیر آ جاتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بھارت میں جو پنجاب کا جو حصہ ہے یا پھر جو باقی تمام اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے نوکری چھوڑ کے واپس مقبوضہ جموں و کشمیر آ جائیں۔ ایک آخری بات جو میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر مقبوضہ جموں و کشمیر کا نوجوان پاکستان آ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، آزاد کشمیر آ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، اور چاہے وہ تعلیم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو، وہ ڈاکٹری کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، لاء کی ہو، یا پھر سوشل سائنسز کی ہو، لیکن بدقسمتی سے وہاں جب واپس مقبوضہ جموں و کشمیر جاتا ہے تو ہندوستان کے ادارے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں ایسے کئی طلباء اور طالبات کو جانتا ہوں جو یہاں سے گریجویٹ بلکہ پوسٹ گریجویٹ کر کے جا چکے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پہ صرف 12ویں جماعت پاس جانے جاتے ہیں۔ اوکے، پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے جیسی بھی ہے، لیکن پہلی بات میں کروں گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو فیلنگز ہیں، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے جو احساسات ہیں پاکستان کے حوالے سے،
وہ کیسے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اس رشتے کو آج تک ڈیفائن کرتی چلی آ رہی ہے. بالکل. اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان سے بہت والہانہ پیار کرتے ہیں. یہ چاہے پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کئی مواقعوں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تینوں جو اینٹیٹیز ہیں، حکومت ہے، ریاست ہے یا لوگ ہیں، یہ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو حقیقت ہے وہ یہ کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. کئی دفعہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈگمگا گئی ہیں، کئی دفعہ ریاست جو ہے اس کی پالیسی بدلتی چلی گئی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے اپنے بیٹے بھی دیے ہیں. بالکل ایسے. تو یہی وہ پالیسی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ کیسا رہتا ہے. وہی رشتہ جس کو سید علی گیلانی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. ساتھ ہی پاکستان پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا پاکستانی ہوں اور یہ پالیسی آپ کی غلط چل رہی ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. بالکل. اور یہی حقیقت ہے آج بھی. مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والا ہر شخص اپنے آپ کو پاکستانی کہتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. تو جو پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی لاہور، اسلام آباد یا کراچی کے حوالے سے ہوگی اگر کوئی باہر سے آنے والا آپ کے ان علاقوں کے اوپر قابض ہو جاتا. بالکل. آپ نے ایک اپنا فارم جو کشمیر یوتھ الائنس کے نام سے بنا رکھا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، کشمیر یوتھ الائنس دراصل ایک اکٹھ ہے، ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک اکٹھ ہے. ایک ایسا اکٹھ ہے جس نے بہت ساری تنظیموں کو جو کشمیر کے حوالے سے الگ الگ کام کیا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی دن ہو، 5 فروری کا دن ہو، 8 جولائی کی بات ہو، 13 جولائی کی بات ہو، 27 اکتوبر کا بلیک ڈے ہو، یا پھر 15 اگست کا بلیک ڈے منایا جا رہا ہو، اس میں سب الگ الگ کچھ نہ کچھ تقریبات کرتے تھے، اویئرنیس سیشنز کرتے تھے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ، جب مقصد ایک ہے، جب منزل ایک ہے، تو پھر کیوں نہ ان تمام تنظیموں کو اکٹھ کر دیا جائے. اور کشمیر یوتھ الائنس کی بنیاد ہی دراصل برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد ایک متحد اتحاد اور یونٹی کی صورت میں سامنے آئی. الحمدللہ کشمیر یوتھ الائنس نے اکٹھ ہو کر 19 اکتوبر 20 اکتوبر کی بات ہے، ابھی اکتوبر ہی کا مہینہ چل رہا ہے، 2019 میں ایک طویل ترین پرچم آزاد جموں و کشمیر کا لہرایا تھا. یہاں بلو ایریا کی بات ہے، 5 کلومیٹر طویل ترین پرچم یہ تھا، اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے تک سے بات کی گئی تھی. یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب تنظیمات اکٹھے ہو کے کام کرتی رہیں تو الحمدللہ ایوان صدر آزاد کشمیر میں بھی، ایوان صدر پاکستان میں بھی تقریبات منعقد ہوئی تھیں. تو یہ ایک اتحاد کی برکت تھی جس کے ذریعے سے کشمیر یوتھ الائنس نے تمام لوگوں کو، تنظیموں کو اکٹھا کیا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تنظیمیں ہی کشمیر یوتھ الائنس کا جھومر ہیں. اکثر ایک سوال لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، کہ کوئی فرم ہے یا کوئی تنظیم ہے تو ان کو فنڈز کون کر رہے ہیں؟ دیکھیے، کشمیر یوتھ الائنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں. میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں نہ صرف ڈاکٹر ہوں بلکہ ایک کرٹیکل کیئر میڈیکل فزیشین ہوں. میری اسپیشلٹی جو ہے وہ ICU کی ہے. اسی طرح میرے جو اور بہت سارے دوست احباب اس میں شامل ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ انجینئرز ہیں، وکلاء بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو پھر ہماری بیسکلی جو تنظیم کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو مین سٹرکچر ہے کیبنٹ کا، وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں. اور میں یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کشمیر کے ذریعے سے اپنا پیٹ نہ بھرتے ہوں. بالکل. اگر آپ کی روزی روٹی، آپ کا پروفیشن، آپ کا اسکل کچھ اور ہے، آپ اپنے اسفیئر میں رہتے ہوئے کمائی وہاں سے کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنے وقت کی اور مال کی زکوٰۃ دیں گے. بالکل. یہ بتائیں، کوئی آپ کی اس تنظیم کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ کشمیر یوتھ الائنس کا الحمدللہ ایک ویب پیج ہے kashmiralliance.org کے نام سے، اور اس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف وہاں پہ باقی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ برائے رابطہ نمبرز بھی اویلیبل ہیں. ساتھ ہی ساتھ کشمیر یوتھ الائنس کا ایک ٹویٹر پیج بھی ہے، ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے. یہ تمام تینوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے جب آپ اپنی انفارمیشن اس پہ دیتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اگر آپ کشمیر کاز میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کسی طرح فائدہ دے سکتے ہیں تو
تو پھر آپ آٹومیٹکلی ہمارے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو یا مرکزی کابینہ کی طرف سے آپ کو آرڈر دیا جائے، کوئی حکم دیا جائے، تو پھر کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب جہاں تک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر کے جو حالات ہیں، تو اب ہماری طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تو صرف ایک ہی سلوشن رہ گیا ہے، اور وہ سلوشن اسینشلی ہماری جانوں کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں مانگتے کہ ہر شخص جو ہے وہ آ کے اپنی جان ہی دے دے۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ بہت سارے لوگ کشمیر کے حوالے سے جو صحیح انفارمیشن ہے، کشمیر کے حوالے سے جو صحیح بات ہے، وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا نوجوان کشمیر کو پڑھے، سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پوری دنیا کے حوالے سے وہ کشمیر کا ایک کیس بنا کر ان کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، آپ کی لکھائی کے ذریعے سے ہو، آپ کے بولنے کے ذریعے سے ہو، یا پھر ٹاک شوز کے ذریعے سے ہو، آپس میں بات کرنے کے ذریعے سے ہو، یونیورسٹیز میں آرٹیکلز اور تھیسس کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے، لیکن جب آپ نے کشمیر کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو پھر ہی آپ کشمیر کی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو ریاست کشمیر کے اوپر انڈیا کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن انڈیا کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی پہلے پاکستان نے ریڈ کی۔ دیکھیے، جو آپ سوال کر رہی ہیں، یہ تاریخ کے اوراق میں جب ہم اس کے صفحات پلٹتے ہیں اور وہ جو گرد اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے، تو سچ اپنے آپ واضح ہو جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 تو بظاہر ایک تاریخ ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی افواج سری نگر کے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر گئی تھیں، اور آج تک بھارت یہی کہتا آ رہا ہے کہ 22 اکتوبر کو پاکستان کی طرف سے قبائلی آئے تھے، اور قبائلیوں نے چونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر بلکہ پوری ریاست جموں و کشمیر کے اوپر ریڈ کر دی تھی، تو اس وجہ سے مجبوراً بھارت کو کشمیریوں کو بچانے کے لیے 27 اکتوبر کو اپنی افواج لینڈ کرنا پڑی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے بھی کئی ماہ پہلے وہاں ریاست جموں و کشمیر میں پٹیالہ فورسز موجود تھیں۔ یہ پٹیالہ فورسز باضابطہ ہندوستان کی فورسز، ہندوستان کی افواج تھیں۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ وہاں پوری ریاست جموں و کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جانے لگا تھا۔ یہ قتل عام ریاست جموں و کشمیر کی صرف فورسز نے نہیں کیا، بلکہ بھارت کی، ہندوستان کی باضابطہ افواج بھی اس کے اندر شامل تھی۔ یہی حقیقت ہے کہ آج تک پاکستان کو کسی بھی صورت میں، پروپیگنڈا کی الگ بات ہے، لیکن کسی بھی صورت میں بھارت یہ تسلیم نہیں کروا سکا، یہ کہلوا نہیں سکا مقتدر قوتوں سے کہ پاکستان نے کبھی بھی ریاست جموں کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اگر ایسی حقیقت ہوتی تو اقوام متحدہ کبھی بھی بھارت کی طرف سے لیے جانے والے اس سوال کو کبھی بھی امپورٹنس نہ دیتا، اور آج تک مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں اقوام متحدہ میں موجود ہیں وہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔